قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فكتاب الصيام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ کے باب ارکان اسلام میں ایک تیسرا رکن، عملی ارکان میں ایک تیسرا رکن سیام ہے، روزہ۔ مؤلف نے کتاب الصیام شروع کیا ہے زکوٰۃ کے بعد۔ عام طریقے سے فقہاء اور محدثین اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، سوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے حج کو صوم پر مقدم کیا ہے، کیونکہ نماز، زکوٰۃ اور صوم سب کرنے کے اعمال ہیں، اور صوم میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ ترک کرنا ہے، تو اس لیے فعل کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ نماز میں اقوال اور افعال کی ادائیگی ہوتی ہے، زکوٰۃ میں مال کی ادائیگی ہوتی ہے، حج میں بھی جانی اور مالی عبادت ہوتی ہے، اس میں جان بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، جبکہ صوم نام ہے ترک کرنے کا، رکنے کا۔ لیکن عام محدثین اور فقہا کی ہر ترتیب یہی ہے: کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصوم۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے دین اور اس کی شریعت کا حسن ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پرکھنے کے لیے متنوع عبادتیں فرض کی ہیں۔ کچھ عبادتیں بدنی ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں، کچھ بدنی مالی دونوں ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن میں انسان کو اس کے محبوب اور مالوف اشیاء سے دور کیا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے، تاکہ دیکھے اللہ تعالیٰ، پرکھے اور جزا و سزا مرتب ہو سکے ہمارے عمل کے بعد، کہ انسان تمام عبادتوں کو انجام دے پاتا ہے یا نہیں۔ کسی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی آسان ہے لیکن روزہ رکھنا مشکل ہے، کسی کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، مال کا اتنا حریص اور مال کے اندر اتنا شدید بخیل۔ کسی کے لیے ہے کہ صاحب وہ روزہ بھی رکھ لے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، لیکن نماز پڑھنا بہت مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ 5 وقت ہے۔ تو اس طریقے سے متنوع عبادتیں اللہ نے فرض کی ہے تاکہ دیکھیں کہ اس کا مخلص بندہ کون ہے، جس کے تمام تر واجبات کو ادا کرتا ہے۔ سیام اس کا لغوی معنی ہے سام و یسوم و صومن کے معنی رک جانا۔ کہتے ہیں سام النہار، جب دن رکا ہوا ہو، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اوپر لٹکا ہوا ہو، سورج بیچ آسمان میں ہو تو کہتے ہیں سام النہار۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں سام الفرس، جب گھوڑا آواز نہ نکالے، منہ میں اس کے لگام لگا دیا گیا ہو یا وہ کچھ کھا رہا ہو، جب گھوڑا چیختا نہیں ہے، ہنہناتا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سام الفرس۔ یا اگر چلنے سے رک جائے، چلتا چلتا رک جائے تو کہتے ہیں سام الفرس۔ بہرحال صوم کے لفظ سے جتنا بھی جملہ بنایا جائے گا سب میں معنی ترک کا اور رکنے کا، ٹھہرنے کا ثابت ہوگا۔ اور شریعت میں صوم ایک مخصوص عبادت ہے جس میں فجر کی وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے مفطرات سے، چاہے وہ حسیہ ہوں یا معنویہ ہوں، دونوں طرح کی مفطرات سے، کھانے سے، پینے سے، جماع و ہم بستری سے، اسی طریقے سے گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، مفترات سے ایسی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، خاص کر حصی چیزیں، کھانا پینا اور صحبت جمع کرنا، ہم بستری کرنا، ان سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن ایک طرف ہم کھانے پینے سے، جمع اور صحبت سے جو جائز ضرورتیں ہیں ہماری، مباح ہے، ان سے ہم اللہ کے لیے رکیں، اور جو چیزیں رمضان اور غیر رمضان میں حرام ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، شور شرابہ کرنا، اس طرح کی چیزوں کو ہم روزے کی حالت میں کرتے رہیں تو یہ کوئی شرعیت اور عقلیت نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض علماء نے مفترات حسیہ، ظاہری مفترات کے ساتھ مفترات معنویہ سے رکنے کی بھی قید لگا دی۔ لیکن عام فقہا جو تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے اور جمع و ہم بستری سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے، اسلام میں اس کا حکم فرضیت کا ہے، اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں نص صریح ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتب کہتے ہیں فرض، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ آگے اللہ نے ایک جگہ اور اسی صورت میں سورہ بقرہ میں دوسری آیت میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ الشہر میں الف لام عہد کا ہے، وہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کو جو کوئی پالے، ذرا حالے کہ وہ مقیم ہو، صحت مند ہو، یعنی مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، روزہ رکھنے پر قادر ہو، یعنی انتہائی بوڑھا بوڑھی نہ ہو، یا دائم المریض نہ ہو جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو رمضان کا مہینہ اگر وہ پاتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور روزہ رکھنے پر قادر بھی ہو، یعنی بہت زیادہ بوڑھا بوڑھی نہ ہو یا دائم المریض نہ ہو جس کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اطباء کی طرف سے، تو ان پر روزہ فرض ہے۔ اور مشہور حدیث ہے جو ہم لوگوں نے سنی ہے، مشہور بس اصطلاحی معنی میں نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج۔ اسی طریقے سے حدیث جبریل جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل بشکل بشر آئے اور پوچھا انہوں نے اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بھی بہت ساری حدیثیں۔ اجماع امت ہے روزہ رکھنے پر، اگر کوئی شخص روزے کے وجوب کا، اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اور روزے کے اندر بہت سے فوائد ہیں، تو فرضیت کی ادائیگی ہے، اللہ کی اطاعت گزاری ہے، حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت مال پر اس کی شکر گزاری ہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کو مال دولت کی، کھانے پینے کی اشیاء کی، بیوی کی جو روزے کی حالت میں ممنوع ہے، اس کی قدر و قیمت پہچانتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے فقراء اور مساکین کے ساتھ مواسات اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فقیر کا بھوک اور پیاس اور اس کی حاجت کیا ہوتی ہے۔ بہت سے متنوع فوائد ہیں اس پہ، لیکن سب سے جامع لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑتے ہو تو حرام چیزیں بدل جائے، اولا چھوڑنی چاہیے۔ روزہ 3 مرحلوں سے گزرا ہے۔ پہلے مرحلے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے کے اندر، ربیع الاول کے اندر، تو آپ کو معلوم ہوا کہ صاحب یہودی روزے سے ہوتے ہیں عاشورہ کے دن 10ویں محرم، اور اس کی تاریخ آپ کو بتائی گئی کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و استبداد سے نجات دیا تھا،
اور فرعون کو اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا. آپ نے کہا نحن احق یا نحن اولا بموسیٰ منہ، نحن احق بموسیٰ منہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کے ہم تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں یہودیوں کے مقابلے میں. بہرحال اگلا جب محرم آیا تو آپ نے عاشورہ محرم کے دن صبح میں اعلان کروایا مدینے کے اندر اس کے اطراف و اخلاف میں کہ اللہ نے اس دن کا روزہ فرض کیا ہے. جس نے نہیں کھایا ہو وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہو فلیمسک بقیۃ اليوم، وہ باقی دن کے حصے میں نہ کھائے. مگر یہ حکم اسی سال کے رمضان کے لیے رہا، اسی سال کے محرم الحرام کے لیے رہا. سن 2 ہجری میں جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو سیام کی فرضیت کی آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت اتر گئی اور سن 2 ہجری کے رمضان سے رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب رہا، با فضیلت رہا. جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ رب العالمین اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ صغائر کو معاف کرتا ہے. تو پہلے عاشورہ کا روزہ فرض رہا یا واجب رہا یا سنت مؤکدہ رہا علی اختلاف العلماء. دوسرے رمضان کا جب روزہ فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ صاحب جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے، طاقت کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے. اس کے بعد ایک مرحلہ یہ آیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اب جو رمضان کا روزہ پالے، رمضان کا مہینہ پالے اور وہ صحت مند ہو، بیمار مسافر نہ ہو، تو اس پر روزہ رکھنا ہی متعین ہے. اور ایک مرحلہ اور بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں کہ شروع رمضان میں اگر آدمی سونے سے پہلے کچھ کھا پی لیتا تو کھا پی لیتا، یا بیوی سے ہم بستر ہو جاتا تو ہو جاتا. لیکن اگر کھائے پیے بغیر سو گیا تو سونے کے بعد وہ جگ کر کے پوری رات کے کسی بھی حصے میں کھا پی نہیں سکتا تھا، بیوی کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. اس طریقے سے ایک آدمی بے ہوش ہو گیا جس نے کھایا نہیں تھا، اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب اور بعض دیگر لوگوں میں سے کسی سے ایسا عمل سرزد ہوا کہ انہوں نے رمضان میں سونے کے بعد بیوی کے سو جانے کے بعد اس کے ساتھ صحبت کر لی رات کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ إِلَىٰ آخِرِ، کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیوی حلال کی جائے. اللہ جان رہا ہے کہ تم صبر نہیں کر پاتے ہو اور تم سے خیانت ہو رہی ہے، قانون شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس لیے اب رات کے اندر کسی بھی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں سونے سے قبل، سونے کے بعد کھاؤ پیو، بیوی سے سنگ صحبت کرو، ہم بستری کرو، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے. جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی کھانا پینا اور جمع و صحبت حرام ہو گیا. اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع و ہم بستری سے الگ ہو. تو یہ مراحل ہے رمضان کے روزے کے تعلق سے. مسائل حدیث کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. بہت زیادہ تمہید میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتے ہیں، ہم حدیث کے ساتھ چلتے ہیں. پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، تائے مضارع محذوف ہے اس پر، اس سے لا تتقدموا ہے. رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ ایڈوانس میں مت رکھو. رمضان آنے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھو، گویا کہ 4 دن 5 دن پہلے تک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. اب اسی سے بعض اہل علم نے، خود امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، جس میں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو روزہ نہ رکھو. اور بعض اہل علم نے کہا کہ حدیث قابل استدلال ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے اور رمضان کے روزے کی تیاری کے لیے آدمی کھائے پیے، لیکن جو شخص اگر پہلے سے روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے تو وہ روزہ رکھتا رہے گا. آدھے رمضان کے بعد
جب شعبان نصف ہو جائے اور نصف اول میں اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اب نصف ثانی میں روزہ نہ رکھے، لیکن اگر پہلے سے آ رہا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ بہرحال ایک دن یا 2 دن پہلے، رمضان سے پہلے نفلی روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کسی پر واجب ہو، جس کی قضا نہیں کر سکا ہے، رمضان کے روزے کی قضا، پچھلے سال کے 1-2 روزے کی قضا باقی ہے اور اب تک وہ غفلت کا شکار رہا، تو ٹھیک ہے، آخری ایام میں 28-29 شعبان کو بھی وہ روزہ رکھ دے گا، کیونکہ وہ واجب ہے، واجب روزے کی قضا ہے، لہذا وہ واجب۔ تو یہ استقبالی روزہ ہے، رمضان کے آنے سے پہلے آدمی عادت لگانے کے لیے 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ جائز ہے۔ یا یہ کہہ لیجیے کہ فرض میں اور نفل میں فرق ہونا چاہیے، تفریق کے لیے، کہ فرض اور نفل میں تفریق پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رمضان کا روزہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے نفلی روزے کا دروازہ بند کرو، تاکہ نفل اور فرض کے درمیان فرق ہو۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، فصل زمانی ہو جاتا ہے، یا پھر اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں دوسری جگہ، فصل مکانی ہوتا ہے تو سنت پڑھتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرا دائیں بائیں اور پھر فوراً ہی بغیر فصل کے فوراً ہی اسی مقام پر اگر سنت پڑھتے ہیں تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرض اور نفل کے درمیان تفریق کے لیے آپ نے یہ منع فرمایا۔ اور بھی کئی علتیں لوگوں نے بتائی ہیں، لیکن یہ 2 علت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال رمضان کے آنے سے 1 دن یا 2 دن پہلے احتیاطی روزہ کہہ لیجیے یا نفلی روزہ، تفریق کے لیے فرض اور نفل کے درمیان آپ نے کہا کہ مت رکھا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا تقدموا رمضان، رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن نہ رکھو۔ رمضان کو رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے استعمال کیا شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہاں حدیث دیکھ رہے ہیں آپ، لا تقدموا رمضان۔ یا اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ تو شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور رمضان بھی کہہ سکتے ہیں بلا قرار۔ فرمایا کہ 1 روز 2 روز پہلے، رمضان آنے سے پہلے نفلی روزہ نہ رکھو، الا رجل، مگر ہاں وہ شخص روزہ رکھے، کان یصوم صوما، جو عادت کے مطابق روزہ رکھتا تھا۔ یعنی وہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور 29ویں تاریخ اس کی سوموار ہے یا جمعرات، جس کا وہ عادی ہے، تو اپنی عادت کے مطابق رکھے گا۔ یا کوئی شخص مہینے کے آخری ایام میں 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، 27، 28، 29، اور نہ صرف شعبان میں بلکہ اور دنوں اور مہینوں کے اندر بھی مہینے کے آخری 3 ایام کا روزہ رکھتا ہے، چلو 27، 28، 29 رکھ، یہ تمہاری عادت ہے۔ یا اس پر صوم نذر ہے کہ اگر ہمارا بھائی آ گیا جو غائب ہے تو میں اس کی صبح ہو کر روزہ رکھوں گا، آج بندہ آ گیا آپ کا بھائی گمشدہ، تو آپ کے اوپر کل متعین ہے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ آپ نے نذر مانی ہوئی ہے اور کل 29 شعبان ہے۔ تو اگر اس طرح کی مجبوری ہو تو عذر کی بنا پر روزہ رکھ سکتے ہیں، یا عادت کی بنیاد پر کہ اگر کسی شخص کی عادت ہو آخری دنوں میں روزہ رکھنے کی یا سوموار جمعرات کی روزہ رکھنے کی، جیسا کہ مثال سے میں نے واضح کیا، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ آپ نے کہا فل یصوم ہو تو اپنی عادت کے مطابق وہ روزہ رکھیے، امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نہیں کے بعد جو امر آتا ہے وہ اباحت کے لیے۔ آپ نے میں پہلے منع فرمایا لا تقدموا، لائے نہیں ہے، تتقدمون ہوتا ہے لیکن لائے نہیں، جب فعل مضارع کو جزم دیتا ہے نا، لائے نہیں فعل مضارع کو جزم دیتا ہے تو اس کی علامت جزم نون گرا ہوا ہے، لا تتقدم، لا تقدموا یا لا تتقدموا، تو فعل نہیں ہے۔ نہیں کے بعد کسی چیز سے جب ممانعت کی جائے، منع کیا جائے اور اس کے بعد اجازت دی جائے، یہ کہا نا کہ رمضان سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، مگر یہ کہ کسی شخص کی عادت ہے تو وہ روزہ رکھے، تو نہیں کے بعد جو امر آتا ہے وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے محرم شخص کے لیے بری شکار حرام ہے، خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، منع ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ فَإِذَا أَحْلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار تمہارے لیے حلال ہے، فاصطادوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا، جب حلال ہو جاؤ
احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو. تو شکار کرنا واجب نہیں، مستحب نہیں ہے، بلکہ جو ممانعت تھی، جو پابندی تھی احرام کی وجہ سے، وہ پابندی ختم ہو گئی، تمہارے لیے جائز ہے کہ شکار. تو اب رمضان کے آنے کی وجہ سے 1-2 دن پہلے روزے سے ممانعت کر دی گئی تھی، لیکن اگر کسی شخص کی عادت ہے سوموار جمعرات کا روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یہ حکم اباحت کے لیے، یہ مباح ہے، نہ یہ کہ مستحب. واللہ اعلم. دوسری حدیث اس باب میں دیکھیے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم اس کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم اس کو دیکھو تو افطار کرو. کس کو دیکھو ذکر نہیں ہے، مگر سیاق سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مراد ہے چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو. گویا کہ مہینہ رمضان کے روزے اور رمضان کے روزے مکمل کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی رویت پر معلق کیا ہے. اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ فلکیات کے ماہرین جو کہتے ہیں کہ چاند اتنی ڈگری پر ہے اور اتنی ڈگری پر ہے اور فلاں منزل میں ہے اور فلاں منزل میں ہے، چاند کی 28 منزلیں ہیں نا، تو اب وہ اس منزل میں ہے اور اتنی ڈگری پر ہے، لہذا کل چاند ہوگا یا ہونا چاہیے، یا یہ کہ کل چاند نہیں ہوگا اور فلاں ملک میں ہوگا اور فلاں ملک میں نہیں ہوگا. تو یہ فلکیات کے ماہرین کے حساب پر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو معلق کیا ہے چاند کی رویت پر. اور اسی طریقے سے رمضان سے باہر نہیں آ سکتے، یعنی شوال نہیں سمجھ کر کے عید منا سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ ہم چاند دیکھ لیں. تو رویت ہونی چاہیے، رویت ہونی چاہیے، یا پھر رویت کی گواہی ہونی چاہیے. 2 آدمی عادل آدمی گواہی دے گا تو مہینہ داخل ہوگا، اور 2 آدمی گواہی دے گا تو مہینہ مکمل ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں کہ صاحب انہوں نے کہا کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا. حدیث صحیح ہے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابت خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ کل سے رمضان کا روزہ رکھو. تو اہل علم نے کہا ہے کہ چاند کے داخلے میں، مہینے کے دخول میں ایک معتبر ثقہ آدمی کی گواہی معتبر ہوگی، لیکن مہینے کے خروج میں کہ رمضان کا مہینہ نکل گیا، جب تک کہ 2 ثقہ عادل شخص کی گواہی نہ ہو اس وقت تک معتبر نہیں. ان شہد اثنان فصوموا وان شہد اثنان فافطروا، 2 کی گواہی پر رمضان کا روزہ رکھو، 2 کی گواہی پر افطار کرو. لیکن روزہ رکھنے کے سلسلے میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں کلام ہے. ایک دیہاتی آیا، اس نے یہ خبر دی کہ صاحب ہم نے چاند دیکھا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی رائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. جب اس نے اقرار کیا تو آپ نے کہا کہ کل سے روزہ. تو یہ اعرابی کی حدیث اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے مستثنی ہو گیا کہ رمضان کا دخول ایک شخص کے بھی کی گواہی سے معتبر ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ایک شخص جو دیکھا ہے ثقہ آدمی، لیکن عدالت نے اگر اس کی گواہی کو، اسلامی عدالت نے مسترد کر دیا اور نہیں قبول کیا، اور دوسرے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، تو کیا جس نے دیکھا ہے وہ پابند ہے کہ وہ روزہ رکھے؟ تو اہل علم میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے گا کیونکہ وہ حکم اس پر لاگو ہے. اور اسی طریقے سے شوال کا چاند اگر اس نے دیکھا ہے، مگر چونکہ 2 آدمی نے نہیں دیکھا اس لیے گواہی مسترد کر دی گئی ہے، تو چونکہ اس کو یقین ہے کہ اس نے دیکھا ہے لہذا وہ روزے سے نہیں ہوگا. عام لوگ روزے سے ہوں گے لیکن کھائے گا تو چھپ کر کھائے گا گھر میں، کسی کو دکھا کے نہیں کھائے گا. لیکن انشاءاللہ اس میں بھی راجح قول یہ ہے کہ اگر تنہا دیکھنے والا ہو اور دخول شہر کے لیے، مہینے رمضان داخل ہونے کے لیے اگر عدالت نے اس کی گواہی کو مسترد کر دیا ہو، اور رمضان کے انتہا کے لیے تو کم سے کم 2 آدمی کی گواہی ضروری ہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن رمضان داخل ہونے کے سلسلے میں اگر کوئی شخص اکیلے اپنی رویت پر عمل کرنا چاہے
تو صحیح قول یہ کہ وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، روزہ اس دن سے شروع کرو جب سب لوگ روزہ رکھیں، اور اس دن افطار کرو جس دن سب لوگ افطار کریں، اور اضحیہ اس دن کرو جس دن سب لوگ اضحیہ کرتے ہیں۔ لہذا اگر ایک شخص نے دیکھا ہے اور اس کی گواہی نہیں لی گئی ہے، دوسرے کسی شخص نے نہیں دیکھا تاکہ گواہی کی تصدیق ہو سکے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی گواہی پر خود بھی عمل نہ کرے جب تک کہ سارے لوگ روزہ نہ رکھیں۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر رویت نہیں ہوئی، رویت کی شہادت نہیں ملی، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تم سے چھپ جائے یعنی چاند نظر نہ آئے تمہارے اور چاند کے درمیان، غیم آ جائے، قطر آ جائے، غبار آ جائے، غبار آلود ہو، غبار آلود ہو، فضا آسمان کا کنارہ غبار آلود ہو یا ابر آلود ہو، اور چاند کی رویت نہ ہو سکے اور مصدقہ کہیں سے خبر بھی نہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقدروا لہ، فقدروا لہ کے معنی میں اختلاف، کسی نے کہا فقدروا لہ، تقدیر سے مراد اندازہ کرو، اندازہ کرو۔ اب یہی اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ فلکیات کے ماہرین کے اندازے کے مطابق رکھ، کسی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ معنی نہیں، تقدیر کے معنی یہاں پر تضییق کے ہے، ومن قدر علیہ رزق، تنگ کر دیا گیا، گویا مہینے کو تنگ کر دو۔ کس مہینے کو تنگ کر دو؟ شعبان کے مہینے کو تنگ کر دو، یہ کہا انہوں نے، گویا کہ 29 مان کر کے چلو کل سے روزہ رکھو۔ اب کسی نے کہا نہیں، اگلے رمضان کے مہینے پر تنگی کا اثر ہوگا، شعبان کو پورا کرو، اس کو تنگ مت کرو، اس کو موسع رکھو، کشادہ رکھو، اور کشادگی کب ہوگی؟ 30 تک ہوگی، اور یہی معنی صحیح، کیونکہ صحیحین میں روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، گنتی 30 پوری کرو۔ کس چیز کی گنتی 30 پوری کرے گی؟ یعنی شعبان کی، اور وضاحت ہے ایک لفظ کے اندر، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، شعبان کی گنتی 30 پوری کرو۔ بالکل واضح ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ تمام اقوال فقدروا معنی کے اندر جو ہے، جو اس معنی کے خلاف ہے کہ 30 کی گنتی پوری کر لو، کوئی معنی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب ابر آلود ہے تو یہ سمجھ کر کہ شاید یہ احتیاطی طور پر ہو سکتا ہے کہ چاند نکل آیا ہو لہذا کل روزہ رکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے ایسا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ جو راجح قول ان کے مسلک کا بھی ہے اور دوسرے علماء کا بھی ہے کہ وہ یوم الشک ہے، اور جس نے یوم الشک میں روزہ رکھا فقط عصا، حدیث ہے فقط عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ لہذا جب تک رویت نہ ہو یا جب تک شعبان کی گنتی 30 پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک رمضان کا روزہ شروع نہ کیا جائے۔ تو باللہ التوفیق۔ تیسری حدیث دیکھیے اس باب میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، سحری رات کے آخری حصے کا کھانا ہے۔ فإن فی السحور برکہ، سحری کے اندر برکت ہے۔ سحور سین کے فتحے کے ساتھ ما یوکلو فی السحور، جو یا فی السحور، سحری کے اندر جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو سحور کہتے ہیں، سین کے فتحے کے ساتھ، اور سحور سین کے ضمے کے ساتھ، پیش کے ساتھ، عمل، سحری کھانے کا عمل۔ فإن فی السحور، افضل یہ ہے کہ اس کو یہاں پر صحیح کیا پڑھیں، فإن فی السحور، سحری کے کھانے میں جو آدمی کھاتا ہے اس کھانے کو سحور کہتے ہیں، سحری کہتے ہیں، اس میں برکت ہے، کئی اعتبار سے برکت ہے، خیر کثیر ہے۔ جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ آدمی جب سحری کرتا ہے تو جسم میں قوت پیدا ہوتی، جسم کو جو رمضان کا روزہ کمزور کرتا ہے، افطار و سحر کے کھانے بہت حد تک قوت فراہم کر دیتے ہیں جسم کے اندر۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سحری کرنے والے
के लिए रोजे दिन का रोजा रखना निस्बतन आसान होता है उनके मुकाबले में जिन्होंने सहरी नहीं की। नुमाया फर्क होता है। भूख प्यास की शिद्दत का उस शख्स को ज्यादा एहसास होता है जो बगैर सहरी के रोजा रखता है, लेकिन अगर सहरी करता है तो माशाअल्लाह उसको अपने जिस्म के अंदर तवाना ही पाता है और इबादत के अंदर उसकी तबीयत लगती है और बड़ा गंदा ख्याल नहीं होता और बिल्कुल बुझा बुझा सा इबादत के अंदर नहीं लगता। चौथी बात यह है कि साहब आदमी सहरी के वक्त उठता है और सहरी के वक्त में दुआ करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। अल्लाह ताला ने अपने मोमिनीन मुत्तकी बंदों की सिफात और मुहसिनीन बंदों की सिफात बताई है, जन्नती बंदों की। वो बिल अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून, सहरी के वक्त में, सहर के वक्त में वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत के तालिब होते हैं, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और एक और फायदा, चौथा या पांचवा फायदा ये भी कह लीजिए कि अहले से यहूद या अहले किताब यहूद नसारा और अहले इस्लाम के रोजे के दरमियान ये सारी फर्क है। नबी साहब ने फरमाया इन फ़स्ल मा बैन सियामिना व सियाम अहल किताब उकलतुस सहर, हमारे उकलतुस सहर, हमारे और अहले किताब के रोजे के दरमियान फर्क डालने वाली जो शय है वो सहरी का खाना है। और ये भी हो सकता है कि सहरी के वक्त में मांगने वाले अगर घूम रहे हो कि सहरी दो भाई, हमारे घर में कुछ नहीं बना है, तो इस तरीके से फुकरा और मसाकीन की उस वक्त सहरी का खाना आपके सामने है, आप उसके जरिए फुकरा और मसाकीन की मदद भी कर सकते हैं वगैरह दालिक। तो माशाअल्लाह सहरी करने के अंदर बहुत बरकत है और खैर कसीर है, तो इस आदमी को सहरी करना चाहिए। अब सवाल सिर्फ ये है कि तसहरु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये अम्र है, हुक्म है, ये हुक्म वजूब के लिए है या इस्तिहबाब के लिए? तो बाद उलमा ने कहा कि वजूब के लिए, क्योंकि असल तो यह है कि अम्र वजूब के लिए होता है, लेकिन सही कौल यह कि ये इस्तिहबाब के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बिला सहरी के कई दिन रोजा रखा है। आप कहेंगे कि यह सौमी विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुमय्यज़ात में से था, आपकी खुसूसियात में से था। तो सहाबे किराम में से बाज़ ने इसरार किया कि नहीं या रसूलल्लाह हम भी रोजा रख सकते हैं, हर चंद कि आप हमारे लिए शफ़क़त का जज्बा रखते हैं, आप हम पर शफीक हैं, मेहरबान हैं, आप चाहते नहीं है कि हम कमजोर हों, मशक्क़त और ताब और थकन के शिकार हों, लेकिन हम अपने अंदर कुव्वत पाते हैं कि हम बगैर खाए पिए हुए कई दिन तक के रोजे रख लें। तो आपने कहा कि ठीक है चले। तो आप 2 दिन उन्होंने रोजा रखा था कि तीसरे दिन ईद का चांद नजर आया। आपने कहा कि अगर ये चांद की रुयत मुअख्खर होती, यानी अगर ये जिद तुम्हारी पहले होती तो मैं तीसरे दिन भी रोजा रखवाता, तुमसे चौथे दिन भी रोजा रखवाता। कल मुनक्कर लहुम, जैसे कि आप उनको सजा देना चाह रहे थे। तनकील असल में कहते हैं उनके नाक में रस्सी डालना, नकेल डालना, मतलब ये कि तुमको मजा आ जाता कि साहब जिद करने का क्या अंजाम होता है और तुमको अपनी औकात समझ में आ जाती। बहरहाल वो हदीस आएगी सौमे वसाल के ताल्लुक से। तो कहा कि सहाबा में से बाद सहाबा ने सौमे वसाल किया है तो नहीं कुछ खाया पिया है, तो अगर सहरी करना वाजिब होता तो कतन उनके लिए जायज नहीं था कि वो रोजा रखते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाजत नहीं देते। चौथी हदीस देखिए, अब सहरी कितनी देर में करनी चाहिए और कितनी ताखीर से करनी चाहिए, फजर से कितना पहले? तो ये बिल्कुल आखिरी रात की खाना है। सुबह सादिक के तुलू से 5 मिनट पहले फारिग हो जाए, या खाता रहे आदमी यहां तक के जैसे ही फजर सुबह सादिक तुलू हो, या अगर आप कैलेंडर पर एतमाद करते हैं, मुतबर लोगों ने, काबिल एतबार लोगों ने चार्ट बनाया है इफ्तार सहर का, उस पर एतमाद करते हैं और वो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, तो उस पर आप एतमाद करते हुए वक्त मुकर्रर से पहले एहतियातन 2-3 मिनट पहले फारिग हो लीजिए कम से कम। बिल्कुल आखिर रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी लेते थे कि सहरी लिया और उसके बाद ही अजान हो जाती थी और 2 रकात नमाज आप पढ़ते और फिर इकामत सलात हो जाती। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी से फारिग होने और नमाज सुबह के अंदर फजर की नमाज में दाखिल होने में के दरमियान अजान फजर, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी से फारिग होने और सलात फजर की इकामत कही जाने के दरमियान जो वक्फा था वो 50 आयत पढ़ने का वक्फा था, और मुतवस्सित दर्जे की 50 आयतें 10 मिनट 12 मिनट के अंदर पढ़ी जा सकती। तो इसलिए 10 से 12 मिनट के अंदर सहरी की इंतहाई सहर का जो वक्त है उससे 10 मिनट 12 मिनट के अंदर, और बहुत सी जगहों पर लोग 15 मिनट रखते हैं, वो करते हैं ताकि इमसाक शुरू हो गया है। तो इसलिए इमसाक का मतलब ये कि जैसे सुबह तक इमसाक है, सुबह के बाद इमसाक आपका शुरू होता है, तो गोया कि सुबह तक आदमी तलुए फजर तक खा सकता है
یا اس سے قبل تک مجاویت کر سکتا ہے. لیکن اگر طلوع فجر ہو گیا اور کچھ کھانا پینا منہ میں ہے یا پانی کا گھونٹ لیے ہوا ہے تو اس کو پی دے. لیکن اگر عورت کے ساتھ ہے تو فوراً ہی اس کو الگ ہونا پڑے گا جیسے ہی طلوع فجر صادق ہوگا یا انتہائی سحر کا وقت ہو جائے گا. بہرحال حدیث دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں زید بن ثابت کے تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی. ثم قام الى الصلاۃ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت انس نے کہا کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، اذان کے درمیان، اذان سے مراد یہاں پر اقامت، یاد رکھیے گا، اذان سے مراد اقامت اور سحور مانے سحری کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اقامت صلاۃ کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا؟ ایسا نہیں کہ صاحب آپ 15 منٹ پہلے فارغ ہو جاتے تھے، کیونکہ قرآن نے معلق کیا ہے وہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. تو آپ کیوں 12 منٹ 15 منٹ پہلے چھوڑیں گے؟ تو اس لیے اذان سے مراد یہاں پر اقامت ہے. کہ میں نے انس سے پوچھا، انس کہتے ہیں کہ میں نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، زید بن ثابت سے، کم کان بین الاذان والسحور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری سے فراغت جو اذان کے ساتھ ہوتی تھی اور اقامت صلاۃ کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ پوچھنا. تو زید بن ثابت نے کہا قدر 50 آیا، 50 آیت کی مقدار ہے. تو 50 آیت کی مقدار میں نماز شروع ہونی چاہیے، گویا کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی فجر جلدی کی جائے اور سحری کو انتہائی تاخیر کے ساتھ ادا کیا جائے. کچھ لوگ آدھی رات کو ہی کھا لیتے ہیں کہ کھا پی کے سوئیں، کچھ لوگ فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، ہلال کرتے ہوتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اسی درمیان میں ان کی نیند لگ جاتی ہے. تو اگر بالکل آخر وقت میں اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اذان کے ساتھ وہ مسجد کا رخ کریں گے یا گھر میں سنت پڑھ کے مسجد کا رخ کریں گے اور 10 منٹ کے اندر نماز پڑھ کر کے آ کر کے پھر وہ اگر چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں. تو اس لیے وقفہ اذان اور اقامت کا قلیل ہونا چاہیے اور سحری کھانے میں تاخیر مستحب ہے، فجر سے قریب اس سے کو کھانا چاہیے. 5ویں حدیث دیکھیے، عن عائشہ وام سلمة رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم. اگر فجر کی اذان تک آدمی نے غسل جنابت نہیں کیا یا احتلام رات میں اگر کسی کو ہو گیا، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، احتلام ہو گیا، یا شادی شدہ آدمی ہے، بیوی سے ہم بستری کے نتیجے میں جنبی ہے، غسل نہیں کیا ہے، دونوں نے یا کسی ایک نے، یہاں تک کہ فجر صادق ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی اور تب تک اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو الحمدللہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا مکروہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اذان ہو، طلوع فجر صادق ہو، واجب ہے کہ آپ غسل کریں اور باجماعت نماز کو ادا کریں. ام عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کہتی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، آپ کو فجر پا لیتا تھا، فجر یعنی فجر صادق آپ کو پاتا تھا، درا حالے کہ آپ جنوبی ہوتے، من اہل ہی، اپنی بیوی سے ملاقات کے نتیجے میں. اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام جو شیطانی عمل ہوتا ہے، شیطان خواب دکھاتا ہے، شہوانی خواب دکھاتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال وضاحت کر دی گئی ہے، یا یہ کہہ دیجئے کہ صاحب احتلام ہوتا رہا ہو، لیکن یہاں وہ احتلام مراد نہیں بلکہ بیوی سے مجاویت کے نتیجے میں جو جنوبی ہوتے ہیں، محتلم بھی جنوبی ہوتا ہے کہ وہ جنوبی کا مطلب دور ہونا، اگر مادہ منویہ خارج ہو جائے محتلم کو بھی اور مجامعت کرنے والے کو بھی، تو وہ عبادت سے، قرآن کی قرأت سے، صحیح قول کے مطابق اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے سے وہ دور ہوتا ہے، جب تک کہ پاکی حاصل نہ کرنے سے اس کو جنوبی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملنے کے نتیجے میں جنوبی ہوتے اور صبح صادق ہو چکا ہوتا، فجر پا لیتے، یعنی فجر ہو گئی ہے اور اب تک آپ نے غسل نہیں کیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا ام سلمہ کہتی ہے ثم یغتسل، فجر صادق کے بعد آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے، یعنی وہاں سے امساک آپ کا ہوتا، فجر کے بعد غسل کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فجر کے بعد غسل کرتا ہے صبح صادق کے بعد تو اس کے روزے میں کوئی بھی ادنا کراہت پیدا نہیں. اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے کہ جو اپنے خانگی معاملات کے ساتھ، اپنے بستر کے معاملات کو، اپنی پرائیویٹ لائف کو بھی امت کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں،
ताकि लोगों को मसला मालूम हो सके, लोगों को इस्लाम के हुक्म से, शरई हुक्म से वाकफियत हासिल हो सके। आगे देखिए हदीस है, इसमें अल्लाह ताला का एहसान मुलाहिजा कीजिए। 6ठी हदीस है इस बाब की। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नसिया व हुवा साइमुन फअकल औ शरिबा फलयुतिम्म सौमहु फइन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ाह। दीन इस्लाम जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है, ये बहुत आसान दीन है। अद्दीन युस्र, दीन आसान। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का इरादा करता, सख्ती का इरादा नहीं करता। बुइस्तु बिल हनीफिय्यति समहा, नबी साहब ने कहा कि मैं दीन हनीफ, तौहीद के दीन के साथ भेजा गया हूँ। असमहा सहल, आसान दीन है हमारा। इसमें कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो तकलीफ में लाता हो। अगर आदमी के लिए ऐसा कोई मामला हो जो उसके बस में ना हो तो इंसान मुकल्लफ नहीं होता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये है दीन। और अल्लाह ताला ने, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वजाहत फरमाई है कि भूल और चूक माफ है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना, ये अल्लाह अगर हम भूल जाए या हमसे खता हो जाए गैर इरादी तौर पर तो हमारा मुआखज़ा न कर। हदीस है मुस्लिम शरीफ की, अल्लाह ने कहा कद फ़अल, चलो तुम्हारी दुआ को मैंने कबूल किया, भूल चूक पर तुम्हारा मुआखज़ा नहीं कर, कोई गुनाह नहीं होगा। और नबी साहब ने फरमाया रुफ़ि अन उम्मती सलास, मेरी उम्मत से 3 चीजें माफ कर दी गई हैं, और उसके अंदर एक भूल है, जो आदमी काम भूल करके करता है। तो फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी साहब से रवायत करते हैं, आपने फरमाया मन नसिया वह हुवा साइम, कोई शख्स अगर भूल जाए जरा हाले कि वो साइम, मगर भूल गया कि वो रोजे से, और भूल चुक में उसने खा लिया या पी लिया, अब चाहे जितना भी खाया हो, और उसके बाद उसको याद आया तो फौरन खाने से रुक जाए, पीने से रुक जाए और रोजे को मुकम्मल कर। उसका रोजा हो गया, उसको कज़ा करने की जरूरत नहीं। आपने फरमाया फल यतीम सौमहु, अपने रोजे को पूरा करे। अगर भूल चुक के खाया है, पिया है, एक घोट पी लिया था, दूसरा घोट जैसे ही लेना चाहता था कि याद आया, फौरन गिलास को हटा दिया। एक लुकमा खा चुका था, दूसरा लुकमा उठाना चाह रहा था कि याद आएगा, अरे रमजान शुरू हो चुका है, मैं रोजे तो शुरू के अय्याम में कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं आम तरीके से। लेकिन चलो पूरे महीने में किसी भी दिन अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है कि भूल चुक से वो खा पी लेता है, तो दिन में आसानी देखिए। अल्लाह ने, नबी ने फरमाया फल यतीम सौम, वो अपने रोजे को पूरा करे। फइन्नमा अतअमहुल्लाह व सक़ा, यकीनन उसको अल्लाह ने खिलाया और उसको अल्लाह ने पिलाया, यानी उस पर उसका कोई मुआवजा नहीं, ये मतलब है, उसका कोई मुआवजा नहीं। तो खाने पीने की चीजों के सिलसिले में तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि साहब उसने बीवी से मुजावियत कर ली भूल चुक करके, तो सुभान अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है क्या? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि नहीं, मुजावियत भूल चुक के नहीं होती, और दोनों ही भूल जाएंगे, एक साथ कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर दोनों ये कहते हो कि भूल गए हैं, तो क्या उसका एतबार होगा कि नहीं होगा? जमहूर अहले इल्म ने कहा कि एतबार होगा, क्योंकि जिस तरीके से खाना पीना भूल चुक करके हो सकता है, वैसे जमा भी हो सकता है। और अल्लाह कहता है रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना, और अल्लाह ने फरमाया इसके जवाब में कद फ़अल्त। तो खाना पीना हो या मुजावरत, अगर भूल चुक से होती है तो रोजा भी मुकम्मल होगा, कज़ा भी लाजिम नहीं है, की जाएगी कफ़ारा। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझ करके मुजावरत करता है, जानबूझ करके खाता पीता नहीं है, खाना पीना अलग है, खाना पीना अगर जानबूझ के खाएगा बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ, तो जमहूर अहले इल्म ने कहा कि उसको एक रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रोजे की कज़ा भी नहीं, लेकिन नहीं, सही कौल ये कि रोजे की कज़ा पर लाजिम है, तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, लेकिन कफ़ारा नहीं है। बस कफ़ारा सिर्फ एक सूरत में वाजिब है, और वो कफ़ारा ये है कि आदमी दानिस्ता तौर पर कुर्बत का इल्म रखते हुए और ये याद होते हुए कि वो रमजान में है, बीवी से अगर रोजे की हालत में मुजावरत करता है तो उसके ऊपर सख्त जुर्माना है, कफ़ारे ज़िहार है, जिसको आप मुलाहिज़ा कीजिए। भूल चूक के सिलसिले में राज कौल तो यही है कि साहब वो मुआफ है, अगर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका इनकार किया है कौल में, लेकिन
किबार अइम्मा उनके शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के इमाम, इस वक्त के इमाम समाहत शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, फकीहुल अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, भूल चुक माफ है। इवन जमा भी अगर भूल चुक से होता है और दोनों की भूल चुक को उसमें दखल है तो होगा, लेकिन जैसे ही याद आवेगा फौरन एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन अगर दानिस्ता तौर पर आमदन जमा करते हैं तो ये हदीस मुलाहिजा कीजिए, मुत्तफक अलैह रवायत है और तमाम कुतुब हदीस के अंदर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बैनमा नहनु जुलूस इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल, लंबी हदीस है, हम इसको लफ्ज के साथ साथ चलते हैं। कहते हैं बैनमा ज़र्फ़ ज़मान है, ऐसे वक्त में कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, रमजान का महीना था। इज़ जाअहु रजुल, अचानक एक शख्स आया और हैरान परेशान था, खाइफ था, और वो अपने खौफ का और अपनी परेशानी का इजहार कर रहा है। वो आदमी कौन था? सलमा बिन सख्र अल-बयाज़, सलमा बिन सख्र अल-बयाज़। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हलक तो, मैं तो हिलाक हो गया। अब जाहिर है कि संगीन जुर्म का मैंने इर्तिकाब किया है। इस लफ्ज पर आपने कोई नकीर नहीं फरमाया, आपने इसको कबूल किया, इस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं किया आपने, इस लफ्ज के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि ये पूछा कि वमा हलकत, किस चीज ने तुझको हिलाक किया? तो कहा, या रसूल अल्लाह, वक़अतु अला इम्रअती फी रमज़ान व अना साइम, मैं अपनी बीवी पर वाक़ हो गया, मैंने अपनी बीवी से सोबत कर ली रमजान में, दरा हालांकि मैं रोजे से था। और एक रिवायत में असब तो अहली फी रमजान, मैंने अपनी बीवी से जमा कर लिया रोजे के रमजान में। हालांकि रमजान की रातों में अल्लाह ने हमारे लिए बीवियों को हलाल किया है और इसमें हमारे लिए किफायत इस्तिगना है, लेकिन इसके बावजूद भी शख्स से ये गलती हुई, इसका मतलब ये कि इसके अंदर कुछ शहवत मुफरिता थी, जरूरत से ज्यादा जिसको कहते हैं शहवत, वो थी। अहले इल्म ने कहा कि वो एक बीमारी होती है शहवत की, कि आदमी बगैर मुजामियत के रह नहीं सकता। ये इस तरीके से कि जब आपने उस शख्स को ये कहा कि गुलाम आजाद करना तो फड़ा आ रहा है, तो उसने कहा, रसूलुल्लाह, मैं अपनी इस गर्दन के अलावा दूसरी गर्दनों का मालिक नहीं। तो कहा कि तो 2 महीना तुमको लगातार रोजा रखना, बेगैर इंक़िता, लगातार 2 महीना। कहा, या रसूलुल्लाह, अगर इसी की ताकत होती रोजा रखने की तो रमजान के फर्ज रोजे के मुबारक अय्याम में इस शहर की हुर्मत को, इस महीने की हुर्मत को, शहर माने महीना, इस महीने की हुर्मत को मैं पामाल करता, गोया कि मैं बीवी के बगैर सब्र नहीं कर सकता। तभी तो ये अमल मुझसे हुआ, ये जुर्म हुआ, ये मुसीबत मेरे गले लगी। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तो चलो 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। बहरहाल, तो जब उसने ये कहा कि मैंने रमजान में बीवी को इस्तेमाल कर लिया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब आपने डांटा नहीं, ये जानते हुए एक आदमी की हराम है, ये जानते हुए कि रमजान है और अपनी शहवत नफ्स से वो मगलूब है, जिनसी शहवत से मगलूब होकर वो ऐसा कर रहा है, तो आपने कहा कि हल तजिद रक़बतन तुअतिक़ुहा, कोई गर्दन पाते हो जिसको तुम आजाद कर दो। अब वो गर्दन, अब इसका तो वजूद नहीं है गुलाम लौंडी आजाद करने का, लेकिन गुलाम और लौंडी पहली मरहले में इसको वाजिब है कि वो गुलाम या लौंडी को, मोमिन को, हालांकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यहाँ मुतलक इत्क़ रक़बा है, लिहाजा मुतलक काफिर मोमिन किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह नस है कफ़ारे कत्ल के अंदर रक़बा मोमिना, तो इसलिए जमहूर ने कहा है कि गुलाम मुसलमान आजाद करेगा कफ़ारे में, तो मोमिन गुलाम आजाद करना। बहरहाल कहा कि कोई गर्दन पाते हो जिसको तुम आजाद, तो कहा नहीं जा सकता। कहा फ़हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबिआइन, क्या इसकी ताकत रखते हो कि तुम 2 महीना रोजा रख सकते हो? ये अंदाज बता रहा है, सब तरतीबवार है। फमन लम यस्तति, जो ये ना पाए तो ये करे, जो ये ना पाए या इसकी ताकत ना रखे तो फ़इतआमु 60 मिस्कीना, तो आखिरी मरहले में के 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। 60 मिस्कीन, 60 हेड होने चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी को 60 दिन का खाना दे दिया, 60 अलग अलग मिस्कीन होने चाहिए। अगर एक आदमी के घर में 10 खाने वाले हैं तो 10 मिस्कीन काउंट होगा, इस तरीके से 60 की गिनती होनी चाहिए। और वो सब मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, अल्लाह ज़िहार के कफ़ारे में आया है कि बीवी को इस्तेमाल करने से पहले कफ़ारा अदा कर दे, क्योंकि जब तक ये बैन रहेगा कफ़ारा अदा करने की आदमी की फिक्र नहीं तो फिर अगर वो टल गया और बीवी इस्तेमाल करने लगा तो फिर कफ़ारा की अदायगी की उसको
फिक्र नहीं होगी और टाल मटोल चलता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि भाई 2 महीने के रोजे रखने होंगे पैदल पे। पैदल पे का मतलब कि लगातार रोजे रखने होंगे। अगर एक दिन भी बिला उज्र के रोजा तोड़ा तो फिर वो जो रोजा रखा था कैंसिल हो गया। उज्र क्या है कि वो सफर जरूरी हो गया, बीमारी हो गई, बीमार हो गया कि रोजा नहीं रख सकता है। लेकिन यूं अगर कसरन उसने रोजा एक रोजा भी तोड़ दिया है, मुतताबियैन के खिलाफ किया है, तो उसके रोजे कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ से काउंटिंग उसकी शुरू होगी। वो कहा कि 2 महीने के रोजे रखिए। हदीस क़ाल ला, कहा कि नहीं। और वजह जैसे कि दूसरी हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह मैं अपनी शहवत से मगरूर हूँ, जब तो रमजान में दिन की हालत में मुझसे ये अमल वाक़ हुआ है। मैं भला 2 महीने लगातार कैसे रोजा रख पाऊंगा या अपनी बीवी से अलग रख पाऊंगा या सब्र कर सकूंगा। तो आपने फरमाया कि क्या 60 मिस्कीन को खाना खिलाने की सकत है, ताकत है? कहा नहीं। गोया कफारे की तीनों शक्लों में से कोई शक्ल उसके पास नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर मस्जिद में बैठे रहे, और जैसा कि साहब किराम की आदत होती थी कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी दरमियान में कुछ सदका ला रहा है या कुछ साइल आ रहा है, कुछ पूछने वाला आ रहा है। तो इसी दरमियान में साहब कहते हैं हजरत अबू हुरैरा फबैनमा नहनु अला ज़ालिक, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप मस्जिद में हमारे साथ ठहरे हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया एक थैला बिअरक़िन, अरक उसका माना कहते हैं अलमिक्तल, थैला खजूर की छाल का बुन करके एक थैला बनाते थे जिसके अंदर 15 सा गल्ला आता। तो आपने पूछा अय्न साइल, वो सवाल करने वाला जो था, जिसने वही सलमा बिन सकल बियाजी जो मसला लेकर के आया है, रमजान के रोजे की हालत में, दिन की हालत में बीवी से मुजावरत करने वाला साहिल, कहाँ गया वो? तो कहा आना, मैं हूं या रसूलल्लाह। जो लगता सवाल करके वो हट गया रहा हो, किसी शख्स के पीछे जाके बैठा हो। तो आपने कहा खुद हाजा, जैसे मिल ले, ये मिक्तल ले, ये थैला ले जिसपे 15 सा था, और जा करके इसको सदका कर। अब 15 सा जो है सदका करेंगे तो एक सा में 4 मुद होता है, गोया कि एक एक मुद बांटेंगे तो होगा ना 15 इंटू 4, एक एक मुद करके देंगे तो 60 आदमी को हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि एक मुद होना चाहिए जी, 750 ग्राम। जो लोग सा को 3 किलो मानते हैं उनके हिसाब से, समात शेख बिन बाज और उनकी कैबिनेट के उलमा के हिसाब से कि सा 3 किलो का है तो एक सा होगा 750 ग्राम, 750 ग्राम। वो जो खुराक है इंसान की वो देना पड़ेगा। गालिब कुतिल बलद, शहर की जो खुराक है या उस शख्स की जो आम खुराक है उसमें से देना पड़ेगा। तो 15 सा ये इमाम शाफी का। लेकिन हनाबला कहते हैं नहीं, आधा सा, जो भी खाना खाते हो फिदिये में आधा सा है। लिहाजा उस वक्त जो थैली आई थी आपने कहा ले जाओ सदका करो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये जो 15 सा है यही तुम्हारी तरफ से काफी है। फ़इताम सित्तीन मिस्कीन, फ़इताम फसियाम सलासत अय्याम, और उसके बाद नहीं है तो काब बिन उजरा की रवायत में है जो हालत एहराम में अगर मनासिक एहराम के खिलाफ कोई काम करता है, पाबंदी एहराम की कोई खिलाफ करता है, फ़फ़िदियतुन मिन सियामिन और सदक़तिन और नुसक, 3 रोजा रखिए, सियाम से मुराद और सदका से मुराद ये कि 6 मिस्कीन को खाना दीजिए। अब वो 6 मिस्कीन को खाना कितना है? 3 सा। नबी साहब की हदीस में वजाहत है 3 सा, सलासत आसो अला सित्तत मसाकीन, आधा सा। इसे सही कौल ये कि आधा सा, 1.5 किलो गल्ला देना पड़ेगा। या भरपेट खाना बनाइए और 60 मिस्कीन को बनाइए और पेट भर के खिला दीजिए। आपने कहा ले जाओ सदका दे दो। शख्स ने कहा अला अला अफकर मिन्नी या रसूल अल्लाह, मैं सदका कर दूं ये खजूर अपने से ज्यादा मोहताज पर, यानी क्या मैं अपने से ज्यादा मोहताज पर सदका करूं? यानी आगे का जुमला देख लीजिए, वाज़ेह हो रहा है। फवल्लाहि मा बैन लाबतैहा, कसम अल्लाह की मदीना के दोनों लाबा के दरमियान, लाबा कहते हैं हर्रा को, पहाड़ के नीचे जो दामन होता है, वादी वैली होता है जिसके अंदर पत्थर के काले काले पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जहां तहां होते हैं। तो एक हर्रा शर्किया है, एक मदीना में हर्रा गरबिया है, दोनों हर्रा के दरमियान मदीना है, हरम है। तो कहा उसने, उस वक्त यही आबादी थी, बल्कि उतनी आबादी फैली भी नहीं थी। कहा कि मदीना के दोनों हर्रा के दरमियान, हर्रा शर्किया और हर्रा गरबिया के दरमियान जो मदीना है, यहाँ कोई घर ऐसा नहीं है जो मुझसे ज्यादा मोहताज। मैं तो सबसे बड़ा मोहताज मैं ही हूँ, मेरे तो खुद बाल बच्चों के खाने का नहीं है, मेरे पास खाने का नहीं। मैं किस शख्स पर सजदा करूँ, किस पर सदका करूँ, मैं किसको तलाश के लाऊं कि जो मुझसे भी ज्यादा मोहताज हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले को सुन करके इतना जोर से आप हंसे,
حالانکہ آپ تبسم فرماتے تھے، آپ کی عادت ضحک نہیں تھی، لیکن بہت ہی نادر احوال میں جو آپ ہنسے ہیں کہ جس سے آپ کے دانت اور داڑھ وغیرہ تک کھل گئے ہیں، تو وہ اس شکل یہاں تھی. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنسے حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. اور پھر آپ نے کہا اطعمہ اہلک، جا اپنے بال بچے ہی کو کھلا دے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آدمی موسر ہو، تنگ دست ہو، تو فدیہ ساقط ہو جاتا ہے، کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، ساقط نہیں ہوگا. جب وہ مستطیع ہوگا اپنی زندگی میں، اللہ کا کفارہ اس کے اوپر باقی ہوگا، اور اس کو 30 سا غلہ انشاءاللہ راجع قول میں 60 مسکین کو دینا ہوگا یا پکا کے کھلانا پڑے گا، بشرطے کہ وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا ہو یا غلام نہیں پاتا ہو، غلامی کا جیسے آج کل دور نہیں ہے. پھر 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے، بہت بوڑھا آدمی ہے یا کمزور ہے یا مریض رہتا ہے، یا اسی طریقے سے جنسی شہوت کا روگ اس کے اندر ایسا ہے کہ وہ پورے دن بھر بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا، تو اگر ایسا آدمی ہے جیسا کہ سلمہ بن ثقف بیاضی کی حالت تھی، تو پھر ایسے شخص کو کے لیے آخری کفارہ ہے وہ ہے 60 مسکین کے کھانے کا مسئلہ. اور اسی کے اوپر ہم اپنے درس کو آگے روکتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو جان بوجھ کر کے اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ اس دن کا تو فاسد ہوگا ہی، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوگی، 1 روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، اور 2 مہینے کے لگاتار 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. یا جس مہینے میں روزہ رکھے گا چاند دیکھنے کے بعد، تو چاند کے حساب سے کاؤنٹنگ ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی مہینہ 29 کا ہو، کوئی مہینہ 30 کا ہو، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دونوں مہینہ 30 کا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے دونوں مہینہ 29 کا ہے. تو مہینہ ہونا چاہیے. اور مہینہ کیسے ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے کے نیا چاند نکلتا ہے، تو جس مہینے میں شروع کرے گا چاند دیکھنے کے بعد شروع کرے، چاہے 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا مہینہ ہو، 2 مہینہ روزہ رکھے گا. لیکن اگر اس کی استطاعت نہ ہو، تب مجبوری میں آخری درجے میں 60 مسکین کو کھڑا کرے گا. گویا کہ کفارات کے اندر یہ کفارہ جو ہے مجامعت کرنے والے کا یہ کفارہ الگ ترتیب ہے. یہ نہیں کہ صاحب یہ او کر کے اختیاری ہے جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے، نہیں، وہ ترتیب وار. تو یہ تو مرد کے اوپر واجب ہے. اگر عورت نے بھی اس کی موافقت کی ہو، پہلے اس نے آناکانی کی، لیکن مرد کے ذرا سا ڈانٹنے پھٹکارنے پر یا سختی دکھانے پر وہ راضی ہو گئی، تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بھی قضا اور کفارہ لازم ہے. اس کو بھی 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. لیکن اگر واقعتاً وہ مجبور کر دی گئی، مارنے پیٹنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں مرد نے باندھ دیے، اور اس طریقہ سے جبری طور پر جبر و اکراہ کر کر کے مجبور کیا، تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا ہے کہ عورت کے اوپر نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے. اس کا وہ روزہ ہو جائے گا، اس کا کفارہ واجب نہیں ہے، گنہگار وہ مرد. لیکن اگر اس نے مطابقت کی ہے یا موافقت کی ہے، پہلے اس نے آناکانی کی لیکن بعد میں موافقت کر لیا اس نے، تو دونوں کو دینا پڑے گا. لہذا ہرگز عورت کو مرد کو اپنے قریب نہیں ہونا دینا چاہیے، چاہے وہ خوش رہے یا ناراض رہے. اللہ رب العالمین کی ناراضگی مولا لے، اور اس کو کسی بھی طور پر اپنے اوپر قدرت پانے کا موقع نہ دے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ مجبور کر دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں وہ باندھ دیتا ہے، طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، یا اس کی پٹائی کرتا ہے، اگر اس طرح کی کیفیت ہو، تو عورت سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. مجرم اس کا مرد ہوگا، اسی پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. شیخ، کیا آپ اپنی زندگی میں کسی کو 2 منتھس کا کفارہ مکمل کرتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں. 60 لوگ جس کو کھانا کھلانا ہے وہ نان مسلمس ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. مسلمان ہوں گے. کوئی بھی کھانا جو فدیہ ہے، کفارہ ہے مسلمان کی. شیخ، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ لے تو کیا اسے دن بھر نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ ٹائم ہو جائے؟ نہیں کھانا چاہیے. مہینے کا احترام کرتے ہوئے، ماہ رمضان کے روزے کے دنوں کا احترام کرتے ہوئے کھانے پینے سے رکنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور قضا واجب ہے. حنفیہ کے نزدیک کفارہ بھی واجب ہے اگر جان بوجھ کے کھاتا ہے تو. لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کفارہ صرف اسی حالت میں واجب ہے جب آدمی بیوی سے مجامعت کرے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہو اگر شہوت رانی کا، ایون بچ تلی کرتا ہے جس کو مسٹربیشن کہتے ہیں، تو اگر اس طرح کا عمل کرتا ہے تو عمل حرام ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کا روزہ ٹوٹے گا، 1 روزے کی قضا لازم آئے گی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. کفارہ صرف ایک ہی صورت میں واجب ہوگا جب آدمی بیوی سے مجامعت کرے. اب وہ مجامعت چاہے قبل میں کرے یا دبر میں کرے، لیکن کفارہ واجب. آخری چاند اور بالکل نیا چاند سیم دکھتا تو فرق کیسے کرے؟ کوئی فرق نہیں ہوگا. جو اول چاند ہوتا ہے وہ اول مہینے میں ہوتا ہے،
गिनती का शुमार कीजिए कि कौन सी तारीख चल रही है, वरना वो तो बारीक होते हो ही जाता है। वलकमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जुनिल क़दीम, जिस तरीका से वो खजूर के पत्ते के तरीका से टेढ़ा वो निकलता है, पतला बारीक सा होता है, जब वो डूबता है तो उसी हालत में होता है। तो ये तो आपको बिगिनिंग और एंडिंग को तो समझना पड़ेगा, उसमें चांद में फर्क क्या है। लोगों से पूछ लीजिए कि कौन सी तारीख है, महीने क्या ये स्टार्टिंग है, हिलाल ईद है, या हिलाल है नए महीने का नया चांद है, या ये के साथ ये डूबता हुआ चांद है। डूबता हुआ चांद आपको फजर के वक्त नजर आएगा, सुबह के वक्त में, सुबह सादिक के वक्त में अगर देखिएगा तो उस वक्त आपको, या उसके बाद देखिएगा कि बहुत बारीक सा होगा। और जो हिलाल होता है नए महीने का चांद होता है, वो मगरिब के बाद, सूरज डूबने के बाद आपको दिखेगा। शेख, गुज़िश्ता सेशन के मुतालिक एक वीडियो पे कमेंट आया था, एक बहन ने सवाल किया था कि उन्हें पता है कि अक्सर उनके वालिद साहब ज़कात नहीं देते थे और उनका इंतकाल हो गया, तो अब क्या वो ज़कात दे उनके वालिद के बिहाफ पे या क्या करे शेख? अगर जायदाद छोड़ के बड़े हैं तब तो अदा कर दें, नहीं अगर छोड़ के बड़े हैं तो इनकी मर्जी है, अगर ये चाहें तो वालिद की तरफ से इसको अदा कर दें, और नहीं तो इन पर वाजिब नहीं। जी शेख, और ज़कात के सेकंड सेशन में आपने कहा था कि रिकाज का जो मसला है वो जो खोदने वाले को मिलेगा, रिकाज खोदेगा, तो शेख ये खोदने वाले को है या जिसने खोदने वाले को हायर किया उसके लिए है शेख? हाँ, वही हायर किया जिसने, जिसकी जमीन है। अच्छा। जिसकी जमीन है, जो इसको कर रहा है, जिसको मुर्दा जमीन को जिंदा कर रहा है, उसको काबिल काश्त बनाने के लिए जंगल झाड़ में, और वो भी दफीने जाहिलियत होना चाहिए, 1450 साल पहले का सिक्का होना चाहिए। इस्लामी हुकूमत के जमाने का अगर कोई सिक्का होगा तो वो रिकार्ड में नहीं जाएगा। जी शेख, जी शेख। जी। अगर हम शोल्डर्स ये एक बहन का सवाल है, अगर हम शोल्डर्स खुले रखे नमाज पढ़ना चाहे कभी सुन्नत पर अमल करने के लिए, तो पढ़ सकते हैं क्या? मर्दों के लिए तो जायज है, अगरचे राजी ये है कि कुदरत के बावजूद वाजिब है हनाबिला के यहाँ कि शोल्डर दोनों या कम से कम एक शोल्डर ढका होना चाहिए। जमहूर ने कहा कि मुस्तहब है, लेकिन अगर इस्तिताअत के बावजूद भी कोई शोल्डर खोलता है तो इंशाअल्लाह नमाज उसकी हो जाएगी, बातिल नहीं होगी। लेकिन औरत के लिए सिर्फ इसका चेहरा और कलाई, इसके अलावा अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा खुलता है गैर इरादी तौर पर तो ठीक है, लेकिन अगर वो बाकायदा ओपन होता है, सर का बाल ओपन है, या बाजू या फिंगर के ऊपर कलाई, हथेली के ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ रिस्ट वॉच पहनते हैं वो हिस्सा, या इसी तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में हालत क़याम के अंदर पाँव के ऊपर का जो हिस्सा है वो सब अगर दिखता है तो नमाज बातिल होगी। जी अंजर भाई, शेख साहब ने आपके सवाल का जवाब सेशन के दौरान दे दिया, और इस सेशन का आखिरी सवाल लेंगे हम। एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स को अगर हमेशा दीनी दलील के बाद ही रखे तो क्या ये दुरुस्त है? कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। हमारे यहाँ जब मामला इबादतों का चांद के देखने से ताल्लुक रखता है तो फिर ये मनाजिल की बुनियाद पर कोई मसला ही नहीं खड़ा हो सकता, उसकी कोई अहमियत नहीं। सेकेंडरी स्टेज में रखने या न रखने से क्या फायदा है, जब हमारी इबादत का तो मामला रूयत से है, तो जब तक कि रूयत नहीं हो, या तो मुजर्रद आंख से हो या दूरबीन लगा करके हो जिसमें मंजर बड़ा दिखता है या मंजर करीब आ जाता है, आदमी गौर से दिखता है, तो या तो कोई आला लगाए या फिर मुजर्रद आंख से देखे। तेज आंख वाले अगर देखते हैं, रूयत साबित होती है, तभी होगा। वरना सारी दुनिया के एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर कहें कि साहब आज हो जाना चाहिए चांद, लेकिन दुनिया ने नहीं देखा है या हमारे मुल्क ने नहीं देखा है, तो वो लोग जो अपने मुल्क की रूयत लेते हैं उनके मसले के मुताबिक, जैसा कि हम लोग लेते हैं हिंदुस्तान में अपने मुल्क की रूयत लेते हैं, सऊदी अरब की रूयत का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करते, तो इस तरीके से हमारे लिए रूयत जरूरी होगी। एस्ट्रोलॉजिस्ट के कहने पर या इल्मुल अफलाक के जानने वाले के कहने पर कोई मामला नहीं होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, आज के सवाल मुकम्मल हुए। बारकल्लाहु फीकुम। वबिल्लाहि तौफीक। ला इलाहा इल्लल्लाह। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون